السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک ہے سورۃ المائدہ کا تعارف، اس کا نزول۔ سورۃ المائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت میں 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں ہیں۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 115 میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی، اور اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا، یہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفات دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ اسی طرح دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے، یعنی کہ ان کو ادھر بھی وحی نازل ہوئی سواری پر، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ کسی چیز کا بھی بوجھ نہیں برداشت کر رہے تھے، اور وہ وہاں سے اتر گئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے اس میں واقعہ عفق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ اور ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی صورتوں کی طرح بھی ہر صورت کا ایک مضامین ہے۔ اسی طرح صورت المائدہ کے اندر کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں، عیسائیوں کے باطل عقائد، نظریات کا ذکر اور ان کا رد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو کرنا، غسل، تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ہے۔ قسم کے کفارے کا بیان ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کے احکام ہے۔ قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے بحث بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے، اور اس کے متعلق کی گواہی کے متعلق فرما دیا گیا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور مسلمانوں کے درمیان برابری قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت و نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری صورت ہے اور اس کے اندر کتنے پیارے مضامین ہیں، اور جب ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اس میں لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔